سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اول انسان کن لوگوں کو کہا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو وہ افضل ہے۔ اگلا سوال: جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ جواب: جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ ہے۔ اگلا سوال: بتائیے وہ کون سی عورت ہے جو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے؟ جواب: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال: عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے لیے شریعت میں کیا آیا ہے؟ جواب: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا شوہر، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اگلا سوال: آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس نبی کی امت ہیں؟ جواب: ہم لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اگلا سوال: کس نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں پریشانیوں کو خوشی میں کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 طریقوں سے غم کو خوشیوں میں بدلا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنے سے، نمبر 2 صبر کرنے سے، نمبر 3 شکر کرنے سے۔ اگلا سوال: اسلام کے 5 ارکان میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کس رکن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو اسلام کے ارکان میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال: بتائیے کالا غضاب لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کالے غضاب سے اپنے بال رنگیں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اگلا سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدمی قسم کھا کر کہتا ہے اب میں نہیں کھاؤں گا پر پھر بھی کھا لیتا ہے؟ جواب: وہ چیز دھوکہ ہے۔ اگلا سوال: کان پر بال کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: کان پر بال آنا جسمانی حالت یا عمر کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے اور عام طور پر اسے خوش قسمتی یا لمبی عمر کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اگلا سوال: بتائیے کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: بعض مسلم مورخین کے مطابق راجہ داہر پر یہ الزام لگایا گیا، لیکن یہ ہندو مذہب میں قابل قبول نہیں تھا۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، نمبر 2 سنت نبی زندہ کرنے والا، نمبر 3 امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اگلا سوال: آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ جواب: کسی کی کوئی ایسی بات یا عیب اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو بتانا جس سے وہ برا مانے غیبت کہلاتی ہے۔ اگلا سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ جواب: 5000 سال حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں قیام فرمایا۔ اگلا سوال: کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب: شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، محبت کرنے والا خاندان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ اگلا سوال: روٹی بناتے وقت روٹی کا زیادہ پھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: رزق میں برکت کی علامت ہے۔ اگلا سوال: آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: توجہ میں کمی اور خشوع میں خلل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال: موت سے پہلے جسم کا کون سا حصہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو موت سے پہلے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال: کون سی سبزیاں کھانے سے جسم میں کینسر پیدا ہوتا ہے؟ جواب: وہ سبزیاں جو اچھی طرح دھو کر نہ پکائی جائیں انہیں کھانے سے جسم میں کینسر پیدا ہوتا ہے۔ اگلا سوال: کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جواب: والدین کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اگلا سوال: کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا وقت کتنی مرتبہ روکا گیا تھا؟ جواب: 4 مرتبہ دنیا کا وقت روکا گیا تھا۔ نمبر 1 جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے، نمبر 2 جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی تھی، نمبر 3 جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا۔
نمبر 4، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی، ان 4 مرتبہ وقت روک دیا گیا تھا۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کو سب سے بدبخت کہا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا بدبخت اس انسان کو فرمایا ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اگلا سوال، بتائیے کہ اس نماز کو پڑھنے سے انسان کا سر گدھے کا ہو سکتا ہے؟ جواب، امام سے پہلے حرکت کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں بدل دے۔ اگلا سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے؟ جواب، ظلم کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اگلا سوال، مرنے کے بعد روح کب اور کیوں گھر واپس آتی ہے؟ جواب، روح کبھی واپس گھر نہیں آتی، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟ جواب، زیتون کے درخت کو قرآن مجید میں مبارک درخت کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے؟ جواب، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے انسان کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اگلا سوال، کون سا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کی طرف آمادہ کرتا ہے؟ جواب، عقیدہ آخرت انسان کو نیک اعمال کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب، کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 10 مساجدیں مدینہ میں موجود تھیں۔ اگلا سوال، وہ کون سی 3 عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں کی جا سکتی؟ جواب، نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، نمبر 3 بیت اللہ کا طواف۔ یہ وہ 3 عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے کرنا جائز نہیں۔ اگلا سوال، کون سا بادشاہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتا تھا؟ جواب، بادشاہ محمود غزنوی ہر سال قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا۔ اگلا سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ جواب، حضرت دانیال علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا۔ اگلا سوال، کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا؟ جواب، فرعون کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا۔ اگلا سوال، حضرت نوح علیہ السلام پر کل کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ جواب، 4000 لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اگلا سوال، کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو اسے شہید کہا جاتا ہے؟ جواب، وضو کرتے وقت اگر موت آ جائے تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔